بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ شب برات کیا ہے، اور شب برات جو 15 شعبان کو رات مناتے ہیں اور اس کے بعد لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ مسلمان نصف شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہوئے شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ثابت نہیں ہے، اسی لیے علماء اکرام نے اس رات کو شب بیداری اور جشن عبادت کا جو منایا جاتا ہے اس کو بدعت شمار کیا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس شریعت کے مقابلے میں گھڑا جائے بدعت ہے۔ بدعت دین میں اسی خود ساختہ طریقے کا نام ہے جس پر عمل کرتے ہوئے عبادت الہی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بدعت میں عبادت کی خاص کیفیت اور انداز بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیک وقت آواز، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، یوم میلاد النبی کو عید شمار کرنا وغیرہ وغیرہ سب بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عبادات کو شرعی نصوص کے بغیر خاص اوقات کے ساتھ مختص کرنا، مثلا نصف شعبان کا روزہ اور رات کو قیام کرنا بدعت میں شامل ہے، سام میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے محمد عبدالسلام شقیری کہتے ہیں، امام فتنی تذکرۃ الموضوعات میں کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے لیے ایجاد کردہ بدعات میں ہزاری نماز بھی ہے، جس میں 100 رکعت 10 رکعت کی شکل میں باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کا جمعہ اور عید کی نماز سے بھی بڑھ کر اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ سب یا تو جتنی بھی ہیں سب ضعیف ہیں یا پھر خود ساختہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اگرچہ ان روایات کو قوت القلوب یا احیاء العلوم میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح تفسیر ثعلبی میں یہ بھی کہا گیا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ علامہ عراقی کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی شب ادا کی جانے والی نماز کے متعلق حدیث باطل ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ فصل لکھی ہے، فصل نصف شعبان کی رات دعا کرنا اور نماز کے بارے میں حدیث۔ نصف شعبان کی رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھو، اس حدیث کو ابن ماجہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی صاحب حاشیہ لکھتے ہیں، کتاب الزوائد میں ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی بصرہ کی وجہ سے ضعیف ہے، جس کے بارے میں امام احمد اور ابن معین کہتے ہیں ابن ابی بصرہ احادیث گھڑا کرتا تھا، یہ موضوع من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے علماء نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے۔ نصف شعبان کی رات بلائیں ٹالنے، عمر درازی اور لوگوں سے مستغنی ہونے کے 6 رکعت نماز پڑھنا اور ان کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت اور دعا کرنا، یقینی بات ہے کہ یہ عمل بدعت ہے اور اس میں سنت سید المرسلین کی سخت مخالفت پائی جاتی ہے۔ احیاء علوم الدین کے شارح کہتے ہیں، متاخر صوفی حضرات کی کتب میں یہ نماز بہت مشہور ہے۔ مجھے اس نماز اور نماز کی دعا کے بارے میں احادیث سے کوئی مستند دلیل نہیں ملی ہے۔ ہاں، یہ صوفی مشائخ کا عمل ہے، جبکہ ہمارے کچھ احباب کا کہنا ہے کہ مساجد وغیرہ میں مذکورہ راتوں کی شب بیداری کے لیے جمع ہونا مکروہ ہے۔ نجم الغیتی باجماعت نصف شعبان کی رات قیام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجاز کے اکثر علماء اکرام نے اسے غلط قرار دیا ہے، جن میں عطا ابن ابی ملیکہ، فقہاء مدینہ میں سے امام مالک کے تلامذہ شامل ہیں۔ ان سب نے ان تمام افعال کو بدعت کہا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اکرام سے اس رات کو باجماعت قیام بالکل ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رجب اور شعبان کی نمازوں والی بدعات بہت ہی قبیح قسم کی منکرات اور بدعات میں سے ہیں، اور ماخوذ کتاب السنن المبتدعات۔ فتنی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں، عوام اس خود ساختہ نماز کے جھانسے میں اتنی گر گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے شب بیداری کے لیے کافی مقدار میں ایندھن ذخیرہ کیا۔ اس شب بیداری کی وجہ سے فسق و فجور پر مشتمل ایسے کام ہوئے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ کچھ اولیاء کرام کو عذاب الہی کے خدشہ ہوا اور صحراؤں کی طرف دوڑ نکلے
اور سب سے پہلے اس نماز کی ابتدا بیت المقدس میں سن 448 ہجری کو ہوئی تھی۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ یا فقہائے کرام کبھی بھی شب برات وغیرہ کی فضیلت کے متعلق کوئی توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابن دہیہ کہتے ہیں نماز شب برات کی تمام احادیث من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، ان میں سے صرف ایک مقطوع، اور جو شخص کسی ایسی روایت پر عمل کرے جس کا من گھڑت ہونا ثابت ہو چکا ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہے۔ انتہا۔ اور یہ تذکرہ الموضوعات سے ماخوذ ہے، اور مزید کے لیے دیکھیں الموضوعات ابن الجوزی اور المنار المنیف از ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگ شعبانیہ سے مراد شعبان کے آخری ایام مراد لیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دن کھانا پینا چھوڑنے کے ہیں، اور اس لیے ان ایام کو رمضان کے آنے سے پہلے کھانے پینے کی فرصت سمجھتے ہیں، جبکہ اہل لغت نے یہ بھی کہا کہ اصل میں یہ عادت عیسائیوں سے لی گئی ہے، کیونکہ وہی اپنے روزوں کے نزدیک اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی روزہ رمضان کا آئے گا تو کھانا پینا سب بند ہو جائے گا، اس لیے اب خوب کھا لو خوب پی لو، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے عیسائیوں کا۔ اسی طرح سے ایسے ہی یہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شعبان میں کوئی جشن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے نصف یا آخر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور بدعت والا کام ہے۔ تو اس طرح کی جو مخصوص روزے یا مخصوص رات میں جاگنا، اور اسی طرح بعض لوگوں کی جو سخت شدید قسم کی بدعات میں سے مردوں کی عید بھی کہتے ہیں کہ قبرستانوں کو جاتے ہیں اور وہاں جا کر مردوں کو فاتحہ نیاز ان کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو مردوں کی عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے، اور ان مرے ہوئے لوگوں کے نام سے کھانا نکال کے فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور جو مرنے والا جو خواہش کرتا تھا کھانے پینے کی، وہی کھانا اس کی خواہش کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ پیٹ پالو لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو دین کے نام سے الو بنایا ہوا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج مردے آتے ہیں، اور بیوہ سہاگن بن کر کپڑے پہن کر وہ مردے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ تمام قسم کے واہیات اور اس قسم کی بدعات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔